اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلنگانگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم نے جو اقبال کی نظم شروع کی ہوئی تھی، آج اس کلاس میں اس نظم کا اختتام ہوگا۔ آج ہم نے شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 کا احاطہ کرنا ہے۔ جو اس سے پہلے ہمارے 5 یا 4 اشعار گزر چکے ہیں اور اقبال کا تعارف گزر چکا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنے پاس لکھ رہے ہوں گے یا لکھ لیا ہوگا اور اب یاد کر رہے ہوں گے۔ تو علامہ محمد اقبال کی نظم پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ، کہ آج ہم نے 2 اشعار پڑھنے ہیں، شعر نمبر 5، شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 6 کے ساتھ ہی ہماری اس نظم کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اشعار پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ شعر ہے جی: شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شعر نمبر 6 ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 اشعار ہم پڑھیں گے۔ اچھا، ہر لیکچر میں جب ہم اشعار کا آغاز کرتے ہیں تو میں آپ کے گوش گزار چند باتیں کرتا ہوں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیوں کہ اس سے نہ صرف آپ کا پیپر اچھا ہوگا بلکہ آپ کے نمبر آپ کو بورڈ کے پیپرز میں اچھے ملیں گے اور آپ کا فہم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا، آپ کا شوق زیادہ ہوگا پڑھنے سے۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو ذہن نشین رکھیے کہ یہ کس نظم کے کون سے عنوان سے آیا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ یاد رکھیں گے، اور جب تک وہ الفاظ آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ بہترین طریقے سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے، آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اشعار کو آپ نے، اور خصوصاً ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے۔ تو شعر نمبر 5 اقبال کہتے ہیں: شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا شاخ بریدہ۔ پہلا لفظ شاخ بریدہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کٹی ہوئی شاخ یا کٹی ہوئی ٹہنی، کٹی ہوئی ٹہنی۔ شاخ بریدہ کا مطلب ہوگا کٹی ہوئی ٹہنی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہوا سبق اندوز ہو۔ سبق اندوز ہو، سبق سیکھو، سبق اندوز، نصیحت سیکھنا، نصیحت سیکھنا۔ ٹھیک ہے جی، سبق حاصل کرنا، سبق اندوز ہونا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نا آشنا۔ نا آشنا کا مطلب ہوتا ہے نا واقف۔ تیسرا لفظ جو شعر نمبر 5 میں مشکل استعمال ہوا وہ ہے نا آشنا۔ نا آشنا کا مطلب ہوتا ہے نا واقف، جس سے آپ کو شناسائی نہ ہو اس کو کہتے ہیں نا
آشنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد قاعدہ روزگار۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، دستور، اور روزگار کا مطلب ہے زمانہ، ٹھیک ہے جی۔ میں اکٹھے یہ الفاظ لکھتا ہوں، الگ الگ ان کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں پہ اکٹھا لکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قاعدہ روزگار۔ قاعدہ روزگار کا مطلب ہوتا ہے زمانے کا دستور۔ زمانے کا دستور، زمانے کا قاعدہ، جس میں آپ زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہاں کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے۔ تو یہ وہ الفاظ تھے تقریباً اس شعر میں، یعنی شعر نمبر 5 میں یہ 4 مشکل الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک دفعہ پھر سمجھ لیجیے۔ شاخ بریدہ، کٹی ہوئی ٹہنی، شاخ کہتے ہیں، ٹہنی کو بریدہ کہتے ہیں جو درخت سے الگ ہو جائے۔ سبق اندوز ہونا، نصیحت سیکھنا، الفاظ کو، بات کو سمجھنا، اس سے مکمل طور پہ جو ہے وہ آگاہی حاصل کرنا۔ نا آشنا کا مطلب ہے نا واقف، جس سے آپ کی شناسائی نہ ہو، آپ نا واقف ہو۔ اچھا، قاعدہ روزگار کا مطلب ہے زمانے کے دستور۔ اگر الگ قاعدہ کا پڑھیں تو اس کا مطلب ہو گیا دستور، آئین، طریقہ، اور روزگار زمانہ، یعنی گردش روزگار جس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ بات آئے گی اس کے مفہوم پہ، یعنی اس شعر نمبر 5 کے مفہوم پہ، تو آپ اس کا مفہوم کچھ اس طرح لکھیں گے کہ اگر تو زمانے کے قانون سے ناواقف ہے، اگر تو زمانے کے قانون سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھیں، علامہ اقبال جس طرح اس نظم کے گزشتہ اشعار میں ہم سے بار بار مخاطب ہو کر ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ملت کے ساتھ وابستہ رہو، ملت کے ساتھ جڑے رہو، ملت کے ساتھ اپنا ربط، اپنا جو ایک تعلق ہے اس کو قائم رکھو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں اوج ثریا کی بلندیوں پہ بٹھایا جائے گا۔ اور اگر اس تمام چیز جو بتائی گئی اس سے تم الگ ہوگے، اس سے تم روگردانی کرو گے، اس سے تم کٹ جاؤ گے، تو پھر اوج ثریا کی بجائے زمین کی جو تہیں ہیں اس میں اپنا بسیرا، اپنا مقام تلاش کرنا۔ اب تشریح طلب شعر میں جو ایک اشعار کی تشریح لکھنے کا درست طریقہ ہے، تشریح طلب شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی شان، ملت اسلامیہ کی عزت، ملت اسلامیہ کی توقیر، ملت اسلامیہ کی وجاہت اس میں ہے کہ ان کی اجتماعی شکل باقی رہے، وہ ایک جسم کی طرح ہو، وہ ایک فرد واحد کی طرح ہو، وہ آپس میں بٹے ہوئے نہ ہو، وہ آپس میں بکھرے ہوئے نہ ہو، وہ آپس میں تباہ حال نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر اتحاد، اتفاق برقرار نہ رہا تو تنہائی اور ذلت ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ پھر اس رسوائی کی وجہ سے وہ خود بھی فرماتے ہیں، یہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ جو اقبال کو دراصل اگر اقبال کا کلام پڑھیں، اقبال کا بغور مطالعہ کریں تو اقبال مسلمانوں کے اسلاف سے، یعنی جو گزرے ہوا وقت تھا، جو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا، اس سے مکمل طور پہ آشنا ہیں، اس سے مکمل طور پر واقفیت رکھتے ہیں، اس کا ادراک اقبال کو حاصل ہے۔ تو اسی ادراک کی وجہ سے اقبال مسلمانوں کو اپنا ماضی یاد دلواتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا، ایک وہ موقع تھا، ایک وہ لمحات تھے جب تم دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے، لیکن جب سے
جو اغیار ہیں انہوں نے تمہارے اندر پھوٹ ڈالی کہ اگر ان کو اس مثال کا پتہ تھا کہ جو ایک بوڑھے نے اپنے جوان بیٹوں کو جو آپس میں لڑتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، نا اتفاقی سے رہتے تھے، ایک دن کہا کہ تم لکڑیوں کا ایک گٹھا لے آؤ۔ وہ لے آئے تو کہا کہ اس کو توڑو۔ انہوں نے جب وہ لکڑیاں اکٹھی تھیں توڑنے کی کوشش کی لیکن ان سے نہ ٹوٹ پائیں۔ اب کیا ہوا؟ اس بزرگ نے، ان لڑکوں کے والد نے اپنے بچوں سے کہا کہ ان کو الگ الگ کر دو۔ اب جب لکڑیاں الگ الگ ہوئیں تو وہ بڑی آسانی سے، بڑے آرام سے ٹوٹ گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ تو یہی پیغام دراصل اقبال دے رہے ہیں کہ اگر اکٹھے رہو گے، جس میں واحد کی طرح رہو گے، تو دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، اور اگر الگ الگ ہو جاؤ گے تو جس کا جی آئے گا اس سوکھی لکڑی کی طرح تمہیں توڑ کے، تمہارے جذباتوں احساسات کو منہدم کر کے، تمہاری زندگی کو نقصان پہنچا کے وہ چلا جائے گا۔ اب اقبال ایک اور جگہ، ایک اور شعر میں کہتے ہیں، اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہوئے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شاعر مشرق مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ جو شاخ درخت سے کٹ جائے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ یہ آفاقی اصول کائنات ہے کہ کائنات کی ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے یہ اصول۔ دیکھیں، اگر ایک درخت ہے، ہرا بھرا ہے، تو کیا ہوا؟ خزاں کا موسم آ گیا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ عروج و زوال تو زندگی کے لازمی جو ہے وہ دو رنگ ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زوال یعنی خزاں کا موسم ہو تو درخت کے پتے گر رہے ہوں، درخت پھلوں سے خالی ہو رہے ہوں، تو اگر ایک شاخ، ایک ٹہنی درخت سے الگ ہو جاتی ہے، درخت سے جدا ہو جاتی ہے، درخت سے کٹ جاتی ہے، تو درخت تو اپنی جگہ مسلم رہے گا۔ خزاں کے وہ چند دن، زوال کے وہ چند دن گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بہار آئے گی۔ تو جو درخت کے ساتھ منسلک رہے گا، جڑا رہے گا درخت کے ساتھ، وہ مجھے کمال حاصل کر جائے گا، وہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک ٹہنی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس پہ، جیسا کہ گزشتہ اشعار میں کہا کہ اس پہ بہار کی 1000 بارشیں پڑتی رہیں، بے شمار بارشیں اس پہ ہوں، تو وہ ٹہنی کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ مقصد یہ ہے، تعلیم یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ جڑے رہو، الگ نہ ہو۔ اے امت مسلمہ، تو نے اس اصول کو بھلا دیا اور یہ کائنات کی لاسانی قاعدے سے بالکل ناآشنا ہو گئی۔ کون سا؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، درخت والا۔ اچھا، جب کوئی چیز اپنی اصل سے جدا ہو جائے تو احساس کے تمام رشتے کٹ جاتے ہیں۔ وہ جو احساس ہے، وہ جو مروت ہے، وہ جو لحاظ ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا پورا جسم آپس میں مربوط ہے، ہمارا پورا جسم، اگر ہم اپنے باڈی سٹرکچر پہ نظر دوڑائیں، اگر ہم اپنے جسمانی حصوں پہ نظر دوڑائیں، تو یہ اگر میرا ایک ہاتھ، اگر میرے ایک ہاتھ کا ایک ناخن اگر یہ میرے جسم سے جدا ہوگا، کٹے گا، تو اس تکلیف کی حدت جو ہے وہ میرا پورا جسم محسوس کرے گا، میری پوری باڈی درد سے بے قرار رہے گی، کرراہے گی۔ یہی تو مثال حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے رہو گے تو عزت
تمہارا نصیب ٹھہرے گی، جدا ہو جاؤ گے تو محرومی، ذلت مقدر میں ہوگی۔ کہ مسلمانوں، دین اسلام کو ہمیں شجر اسلام اور مختلف ممالک کو اس کی شاخیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں وہ جو دین 1400 سال پہلے نبی نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اگر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایک جسم واحد کی طرح ہے، پھر ہمیں کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، شرق ہو یا غرب ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، دنیا کے کسی کونے پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ سب اکٹھے ہوں گے۔ طارق بن زیاد نے جب اندلس فتح کیا تو بحر ظلمات تھا، پیچھے سمندر تھا، آگے دشمن کی فوج تھی، تو جو ہی کنارے پہ پہنچا تو وہ جو جہاز تھے، وہ جو کشتیاں تھیں، طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو جلا دو۔ اب جو لشکر والے تھے وہ حیران ہوئے کہ پیچھے پانی ہے، کالا پانی، آگے دشمن کے لوگ ہیں، ادھر سے مارے جائیں گے، ادھر سے بچ کے بھاگے تو سمندر نگل لے گا۔ تو وہاں پہ طارق بن زیاد نے ایک تاریخی فقرہ کہا تھا کہ ہر ملک ملک ماست، ہر ملک ملک ماست، کہ ہر ملک میرا ہے، میں مسلمان ہوں، تمام زمین، تمام جگہ، تمام قرۂ ارض مسلمان کا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، دین اسلام ہے ہمارا۔ تو اقبال بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپس میں کٹی ہوئی شاخ کی طرح نہ ہو، الگ ہو جاؤ گے تو ہر کوئی تمہیں مارے گا، ہر کوئی تمہیں کچلنے کی، ہر کوئی تمہیں مسلنے کی، ہر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب متحد ہوگے تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اپنے اسلاف کے وہ کارنامے یاد کرو اور اس تاریخ کو دہرانے کی کوشش کرو، اس کو تاکہ نسیان کے پردے کے پیچھے نہ ڈالو، بلکہ اس کو اپنے سامنے رکھو، یاد کرو اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو جس مقام پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تب جا کر ہم اپنے جو اسلاف کے جانشین ہونے کے قابل ہوں گے، یہ کہلوانے کے قابل ہوں گے کہ ہم اپنے اسلاف کے حقیقی وارث ہیں۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی۔ جب یہ جمعیت گئی تو دنیا میں رسوا تو ہوا، یعنی جب اکٹھے تھے تو دنیا میں رعب تھا، دنیا میں دبدبہ تھا، دنیا میں ہمارا ایک جو عزت وقار تھا۔ لیکن جب الگ ہوئے تو پھر وہ عزت و وقار زمین بوس ہوا۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے ہے، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے ہے۔ جب یہ جمعیت گئی تو دنیا میں رسوا تو ہوا۔ جب یہ اتفاق گیا، جب تم تفرقہ بازی میں بٹ گئے، جب تم ملکی حدود پہ بٹ گئے، جو مغرب کا نظریہ تھا، جو اسلاف جو حدود و قیود پہ، جو سرحدوں پہ قائم تھا، تو پھر کیا ہوا؟ تمہارے میں وہ جو ایک جلال تھا، وہ جو ایک بلندی تھی، وہ جو ایک عزت تھی، وہ ختم ہوتی رہی۔ اقبال اپنے اشعار کے ذریعے مایوس قوم میں ایک ایسا تازہ جوش، ایک ایسا تازہ ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں جس میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے فلاح اور بھلائی پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ملت اسلامیہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، اس میں سرحدوں کی کوئی جو رکاوٹ نہیں ہے، اس میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ شعر نمبر 6 پہ چلتے ہیں، یہاں پہ اختتام کرتے ہیں شعر نمبر 5 کا۔ شعر نمبر 6 اقبال کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہاں پہ بھی وہی طریقہ کار، سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام،
اس کے بعد لغت، الفاظ معنی اور مفہوم، اور اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اچھا، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ملت کہتے ہیں قوم کو، امت کو۔ ملت قوم، امت، ٹھیک ہے جی، امت مسلمہ۔ رابطہ، تعلق، رابطہ کہتے ہیں جی تعلق کو، واسطہ، رابطہ، واسطہ یا تعلق، ٹھیک ہے جی۔ استوار، قائم، مضبوط، استوار، قائم، مضبوط، ٹھیک ہے جی۔ پیوستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا۔ یہ جو لفظ ہے، جو ہماری اس نظم کا عنوان بھی ہے، اس کا مطلب ہے جڑا ہونا یا مضبوط ہونا، جڑا ہونا۔ شجر کہتے ہیں درخت کو۔ یہاں پہ درخت سے مراد ملت اسلامیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مفہوم اس کا لکھیں گے۔ اقبال کے اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ملت کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہوئے پھر بہار کی امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس شعر میں ہمیں ایک خوشگوار احساس بھی دلاتے ہیں، ہمیں ایک بہترین میسیج، ہمیں ایک بہترین جو ہمارے دماغ کو تر و تازہ کر دے کہ ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، ہم تخت نشینی سے فرش نشینی پہ آ چکے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کوئی بات نہیں، زوال زندگی کا حصہ ہے، خزاں زندگی کا حصہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ دوبارہ سے اوج ثریا پہ پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، ایک گر ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک تسبیح ہے، ایک تعویذ ہے۔ اور وہ اقبال ہمیں اس آخری شعر میں بتاتے ہیں کہ وہ گر، وہ طریقہ، وہ تعویذ، وہ نشان کیا ہے؟ وہ ہے ملت اسلامیہ۔ اسلام کے کھناور درخت کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جاؤ، اپنا رابطہ مضبوط کرو، اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنے آپ کو فرد واحد بنا لو، جس میں واحد کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا عملی نمونہ بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ ترقی تمہارے قدم چومے گی، آسمان تمہیں وسعتوں پہ بٹھائے گا، دنیا تمہارے روب، تمہارے دبدبے، تمہارے جاہ و جلال سے کانپ اٹھے گی، ٹھیک ہے جی۔ شاعر مشرق تشریح طلب شعر میں امید بہار کا حوصلہ افزا پیغام دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اے امت مسلمہ کے جوانوں، ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، آپس میں انتشار سے بچو۔ دیکھیں، انتشار سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ نہ بٹو سرحدوں میں، نہ بٹو خاندانوں میں۔ دیکھیں، جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں، جب ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کسی کو گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو ہم نے یہ جو حدود و قیود بنائی ہوئی ہیں کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ جو ذات پات بنائی ہوئی ہے، ہم نے اس کو ترک کرنا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ یہ جو سرحدیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، یہ فلاں ملک، یہ فلاں ملک، ملک سارے ایک ہیں، اللہ کی زمین ہے ساری، اور مسلمان حدیث مبارکہ کے وسیلہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے مسلمانوں، شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہو، دلوں کو امید بہار سے پر رکھو، نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا
اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا کمال یہ ہوگا کہ اسلام کا یہ تن آور درخت پھلوں سے لد جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہی بہار آئے گی جو تم سے روٹھ چکی ہے، جو تم سے دور جا چکی ہے، اور یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ان پھلوں کے اندر موجود بیجوں سے نئے پودے اگیں گے اور یہ باغ کی صورت اختیار کر جائیں گے، پھر چمن عالم میں، پھر یعنی اس باغ میں اس دنیا کے پھولوں سے یعنی مسلمانوں سے بھر جائیں گے، اور دین اسلام ہی رہ جائے گا۔ امن کا خواب پائے تکمیل کو پہنچے گا، ایسی باکمال بہار کا آغاز ہوگا جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں پہ زوال کا وہ اندیشہ نہ رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم متحد ہوگے۔ ہمارا کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جس سے کسی کے احساسات کو، جس میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، بلکہ جس میں واحد کی طرح رہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا ہر خواب حقیقت بنے گا، ہماری کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں، جو حضور نے شریعت ہمیں بتائی کہ جب زمانہ ڈوبا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، جب زمانہ پستی میں ڈوبا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پستی کو ختم کیا اور بلندی کی طرف انسانیت کو، انسان کی راہ دکھائی، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ حالی نے کہا تھا نا جی کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ یہی درس اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جو سود کو کاٹنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اچھا، اقبال نے یہ جو ساری گفتگو سمیٹ کے اگر میں ایک شعر میں بیان کروں، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کے مصداق اقبال نے اسلاف کو دیکھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، زلزلہ آیا، زمین کانپ اٹھی، عمر نے اپنا پاؤں یا اپنا درہ زمین پہ مارا اور کہا کہ اے زمین، کیا عمر نے تم پر انصاف نہیں کیا جو تو کانپتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر، یہ تمہارے اندر کپ کپی ہے، رک گئی زمین۔ ٹھیک ہے جی، لوح قلم کس طرح ہاتھ میں آتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے، لہریں لبالب ہو کر بہہ رہی ہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی پل نہیں، آگے جانے کا جانا ضرور ہے۔ تو جناب سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ گھوڑے دوڑا دو دریا میں، دوڑا دیے گئے۔ دریا کو بھی پتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، یہ ملت اسلامیہ کے اس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دریا نے بھی دیکھا اور اس عظیم لیڈر کو مانتے ہوئے راستہ دے دیا۔ کبھی جناب عمر دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں اور دریا وہ خط پہچان رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اقبال نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے ہی پائیدار اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ بقول اقبال کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ یہ جو آج ہم دنیا کے ٹھیکیدار دیکھتے ہیں، آج ہم دنیا کے تھانے دار دیکھ رہے ہیں،
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال ہمیں ایک اور پیغام دیتے ہیں کہ ہم مغرب کی طرف آنکھیں نہ لگائیں، ہم مغرب کی طرف نہ دیکھیں۔ ہم آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئے دین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ غور کریں، تو پھر ہم نہ صرف دنیا میں سربلندی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ میں لانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ اس نظم کا اختتام میں اقبال کے اسی شعر پہ، جس کا ایک مصرع میں نے پڑھا، اس پہ کرتا ہوں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس نظم کو لکھ لیجئے گا، آنے والے لیکچر میں ہم اس کی جو مشق ہے، مشقی سوالات پہ گفتگو کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔